تو زیادہ کھانا، پیٹ بھر کر کھانا، اتنا کھانا کہ ڈکار آنے لگے، اس کو اسلام نے سخت بری نگاہ سے دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک روایت ہے، آقا فرماتے ہیں جتنے برتن تم بھرتے ہو اس میں بدترین برتن جس کو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، وہ انسان کا پیٹ ہے۔ تو زیادہ کھانے کو اسلام نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آقا علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مومن کی ایک آنت ہوتی ہے وہ اتنا ہی کھاتا ہے، اور کافر وہ 7 آنتوں کے برابر بھر کر کھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہوں گے کفار کے کھانے کا طریقہ کس طرح ہے، وہ کس طرح کھاتے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ رواج آ گیا ہے کہ زیادہ کھانے کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، زیادہ کھانے پر زور دیا جاتا ہے کہ خوب کھانا چاہیے۔ خوب کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حکمت اور دانائی اس پیٹ میں داخل نہیں ہوتی جو کھانے سے بھرا ہوا ہو۔ حکمت اور دانائی اس پیٹ پہ داخل نہیں ہوتی جو کھانے سے بھرا ہوا ہو۔ جو قوم اپنی تنزلی میں جاتی ہے، جو قوم گراوٹ میں جاتی ہے، جس قوم میں انحطاط ہوتا ہے، سب سے پہلے اس قوم کے اندر پیٹ بھر کر کھانے کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ انسان جو قوم پیٹ بھر کر کھانے کی عادی بن جاتی ہے وہ اب نہیں سوچے گی، وہ اب کام کی باتوں میں وہ نہیں پڑے گی، اس کا دماغ معوف ہو جائے گا۔ وہ نتیجتاً یہ ہے کہ اپنے شکم پروری میں، اپنے پیٹ کو بھرنے میں اتنی مست اور اتنی اس کی لگن ہوگی کہ مجموعی طور پر ہی وہ قوم نیچے چلی جائے گی۔ آج مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیجیے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے یہاں سب سے زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو بھی کھانا ہوگا، غم کا موقع ہو تو بھی کھانا ہوگا، کوئی اچھی بات ہو تو بھی کھانا ہوگا، کوئی بری بات ہو تو بھی کھانا ہوگا۔ میت کا، جس گھر میں میت ہو جاتی ہے وہ گھر والا کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ کتنی خراب اور کتنی گندی یہ سوچ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام تک وہ خبر پہنچتی ہے، مدینے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر آتی ہے، ان کے گھر میں رونا چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ان کے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ کچھ کھا پی سکیں، اپنے بارے میں سوچ سکیں، کیونکہ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے اس گھر والوں کے کھانے کی ذمہ داری اڑوس پڑوس کے لوگوں پر ڈالی۔ اور ہمارا معاشرہ اتنا نیچے، اتنا پست ہو چکا ہے کہ جس گھر میں میت ہوگی وہ گھر والا کھانا کھلائے جانے والے مہمانوں کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے سمدن کے گھر سے کھانا آئے گا، سمدن کے گھر سے کھانا آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ طور و طریقے کس نے بنائے؟ پھر زیارت ہوگی اس میں کھانا ہوگا، پھر دسواں ہوگا اس میں کھانا ہوگا، پھر چلہ ہوگا اس میں کھانا ہوگا، پھر چھٹی ہوگی اس میں کھانا ہوگا، برسی ہوگی اس میں کھانا ہوگا۔ کوئی اچھی چیز کھانا، کوئی بری چیز کھانا، شادی ہو کھانا، منگنی ہو کھانا، نسبت ہو کھانا، ولیمہ ہو کھانا، نکاح ہو کھانا۔ اللہ اکبر، یہ کون سی قوم ہے؟ اللہ کے نبی کی یہ حالت ہے کہ ان کی پوری زندگی گزر گئی ردی کھجوریں، ردی کے معنی ہے خراب کھجوریں، خراب کھجور بھی آقا علیہ السلام کو پیٹ بھر کر کھانے کا موقع نہیں مل سکا۔ ان کی نام لینے والی یہ امت کھانوں پر کھانا، کھانوں پر کھانا۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے، بات کڑوی ضرور ہے لیکن ہمیں ایکسپٹ کرنی ہوگی کہ یہ غلطی ہمارے اندر ہے، یہ غلطی ہمارے اندر ہے۔ میت کا ثواب، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کھانا ضرور کھلانا چاہیے، لیکن وہ کھانا غریبوں کو کھلانا چاہیے،
وہ کھانا غریبوں کو کھلانا چاہیے. غریبوں کو کھانا کھلانے پر ثواب ملتا ہے، مالداروں یا رشتہ داروں کو کھانا کھلانے پر ثواب نہیں ملتا. جب مالداروں اور رشتہ داروں پر جو حیثیت والے ہیں ان کو کھلانے پر ثواب نہیں ملتا ہے تو ہم غریبوں کو کھانا کھلانے کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ خود جمع ہو کر کھانے کا یہ کون سا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، اس پر ہم غور کریں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حکمت اور دانائی اور عقل مندی اس پیٹ میں داخل ہی نہیں ہوگی جو پیٹ کھانے سے بھرا ہوا، جو پیٹ کھانے سے بھرا ہوا. آج یہ حالت ہم غور کریں. مسلمانوں کا محلہ ہوگا تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہاں سب سے زیادہ کھانے کے دکان ہوں گے. یہ غیروں سے آپ پوچھ کر دیکھیں، ان سے آپ ڈسکس کر کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے محلے کی علامت ہی یہ ہے کہ وہاں سب سے زیادہ کھانے کے ویرائٹی کھانے کے دکان موجود ہوں گے. یہ حالت ہماری قوم کی ہو چکی ہے تو پھر ہمارا ذہن کہاں سے ترقی کرے گا؟ ہمیں وہ حکمت اور دانائی کہاں سے ملے گی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور ہمارے بزرگوں کو، ہمارے سلف کو، اولیاء اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عنایت فرمایا تھا. سیرت غوث اعظم نے ہم نے بہت تفصیل سے بیان کیا ان کی زندگی کس طرح بیتی تھی، ان کو کھانے کے لیے کتنی تکلیفیں ہوتی تھی. اس کو ہم نے گزشتہ سال بڑے ڈیٹیل سے اس پر ڈسکس ہم نے کی تھی. میرے بھائیوں، ترقی کے لیے کھانے کو کم کرنا ہوگا. اگر امت مجموعی طور پر کھانے کو کم کرے گی تو ہی یہ سوچنے سمجھنے کی طرف آگے بڑھے گی. جب تک یہ پیٹ بھرنے میں لگی ہوئی ہوگی اس کو اپنے پیٹ کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی.